بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو آن لائن سے میں ہوں پروفیسر عطاء اللہ شاہ۔ کیبی کے یعنی خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن اور دیگر پبلک سروس کمیشنز کے لیکچرار اردو کے ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آج کل ہم دکنی دور کے حوالے سے MCQs یا ملٹیپل چوائس کوسچنز کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اردو ادب کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ اردو ادب کا ایک ابتدائی زمانہ تھا، شمالی ہند میں تھوڑا بہت اردو ادب تخلیق ہوا۔ اس کے بعد اردو ادب کا باقاعدہ جو آغاز ہوا تو وہ دکن کے علاقے میں ہوا، اور دکن کے علاقے میں جب علاؤالدین خلجی کے دور میں دہلی کی فوجیں پہنچی، سلاطین دہلی کی حکومت قائم ہوئی، تو اس کے بعد دکن نے اس حکومت سے آزادی حاصل کی اور وہاں بہمنی سلطنت قائم ہوئی۔ اسی بہمنی سلطنت کے دور میں دکن میں اردو ادب کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد بیجاپور اور گولکنڈہ یہ 2 اردو ادب کے بڑے مرکز بن گئے۔ بیجاپور کی عادل شاہی حکومت اور گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت میں اردو ادب تخلیق ہوا، اور اردو ادب کے ابتدائی نمونے ہمیں وہاں ملتے ہیں۔ تو ہماری جو پہلی ویڈیو تھی ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے، اس میں ہم نے اردو ادب کا ابتدائی زمانہ اور بہمنی دور جو ہے اس کے حوالے سے سوالات اپلوڈ کیے تھے۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو میں بیجاپور کی عادل شاہی حکومت کے ادب پر سوالات تھے، اور ہماری آج کی اس تیسری ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت ہے۔ گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت کے دور میں جو مصنوعیاں لکھی گئیں، جو شاعری ہوئی، جو ادب تخلیق کیا گیا، اس کے حوالے سے سوالات، معروضی سوالات یا MCQs یا ملٹیپل چوائس کوسچنز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، اور لیکچرر اردو کے ٹیسٹ کے حوالے سے ویڈیوز کی اپلوڈنگ کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا، اور مزید اردو ادب کی تاریخ، مختلف اصناف، شعراء اور ادب پر ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ تو اب ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو ادب کا دکنی دور، گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت۔ پہلا سوال ہے، گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی؟ عبداللہ قطب شاہ، جمشید قطب شاہ، سلطان قلی قطب شاہ، ابراہیم قطب شاہ، اور دوسرا آپشن ہے سلطان قلی قطب شاہ۔ سلطان قلی قطب شاہ نے گولکنڈہ میں قطب شاہی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ سبرس کس نے لکھی؟ ملا وجہی، غواسی، ابن نشاطی، فیروز، اور اس کا درست آپشن ہے ملا وجہی۔ فارسی قصہ طوطی نامہ کس نے دکنی اردو میں منتقل کیا؟ ملا وجہی، غواسی، ملا خیالی یا فیروز، اور اس کا درست جواب ہے غواسی۔ قطب مشتری کس کی تصنیف ہے؟ غواسی، ابن نشاطی، فیروز، ملا وجہی، اور اس کا درست آپشن جو ہے وہ ہے ملا وجہی۔ ملا وجہی نے سبرس بھی لکھی تھی نثر میں، اور شاعری میں ان کی مشہور مصنوی جو ہے وہ قطب مشتری ہے۔ سبرس کب لکھی گئی؟ 1635، 1655، 1665، 1735، اور اس کا درست آپشن ہے 1635 عیسوی۔ پھول بند کس کی مصنوی ہے؟ فیروز، ملا وجہی، ابن نشاطی، غواسی، اور اس کا درست آپشن ہے ابن نشاطی۔ پرت نامہ کس کی مصنوی ہے؟ ابن نشاطی، فیروز، غواسی، ملا وجہی۔ تو پرت نامہ جو ہے یہ فیروز نے لکھا تھا، درست آپشن یہ ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کب حکمران بنا؟ 1560 عیسوی، 1565، 1580، 1605 عیسوی۔ درست آپشن ہے 1580 عیسوی میں محمد قلی قطب شاہ گولکنڈہ کا حکمران بنا تھا۔ سبرس کا فارسی ماخذ کیا ہے؟ دستور العشاق یا قصہ حسن و دل، قصہ لیلا مجنوں، قصہ چہار درویش یا داستان میر حمزہ، اور اس کا درست آپشن ہے دستور العشاق یا قصہ حسن و دل۔ فتحی نیشاپوری نے فارسی میں دستور العشاق کے نام سے مصنوی لکھی، اور اس سے قصہ حسن و دل لکھا، اور ملا وجہی نے اسی سے سبرس لکھی ہے۔ سبرس کس بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی؟ سلطان قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، ابو الحسن تانا شاہ، اور اس کا درست آپشن ہے عبداللہ قطب شاہ۔
مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال کس نے لکھی؟ ابن نشاطی، غواصی، ملا وجہی، ملا خیالی، اور اس کا درست آپشن ہے غواصی۔ دکن میں قطب شاہی سلطنت کا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ بیدر، حیدرآباد، بیجاپور، گولکنڈا، اور دوسرا آپشن ہے گولکنڈا، یعنی گولکنڈا کا شہر جو تھا وہ قطب شاہی حکومت کا یا قطب شاہی ریاست کا دارالحکومت تھا۔